اسرائیل بھی اسی طرح جنونی لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہے اس وقت اس کا اقتدار، فار رائٹ لوگوں اور فار رائٹ کے، اور بھارت میں بھی یہی صورتحال ہے. اور بھارت میں جو لوگ ہیں وہ تو اس حد تک جنونی ہیں اور اس حد تک انہوں نے کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 71 کا جو پاکستان کو نقصان تھا یہ تو وہ اندرا گاندھی کا دور تھا اور کانگریس کی حکومت تھی. اس وقت اپروچ پہلے کیا ہے؟ آپ نے سری لنکا کو دیا گیا جزیرہ، نہیں، سری لنکا کو جزیرہ دیا نہیں، کیا وہ ہسٹوریکلی دیکھیے انہوں نے کمپرومائز کیا اس وقت جی بالکل. تو آپ واپس کیوں مانگ رہے ہیں؟ واپس یہ ایک ٹسل، اس ٹسل کے پیچھے کیا ہوتا ہے جب یہ جزیرہ وغیرہ مانگنے کی، یہ ایک تنازع شروع کرنے کی بگننگ ہوتی ہے. نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ریجیمنٹس میں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایک لیٹسٹ نیوز. ویسی ہی ایک لیٹسٹ نیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوئے دوستو. لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور یہی نیوز اگر آپ ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمیں فالو کر لیجئے. تو دوستو بات چل رہی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور اوپر سے ان کے حالات کے ساتھ ساتھ ان کی حرکتیں بھی ایسی رہتی ہے کہ وہ آئے دن ایک نئے پروپیگنڈے لے کر بات کے خلاف کچھ نہ کچھ زہر اگلتا ہی رہتا ہے. لیکن اس سے بات کا کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جب ہاتھی چلتا ہے اور کتے بھونکتے ہیں اس کا کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے. لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں دوستو، ہر روز ایک نیا پروپیگنڈا لے کر آتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ چاہتا ہے کہ جیسے مہا بھارت کے ٹائم میں تھا، اتنا جتنا ان کا ایریا تھا یہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا ایریا بڑھائیں اور دوسرے دیشوں پر قبضہ کریں. تو لیکن یہ ایسی تو اس میں کوئی خاص سچائی نہیں، اگر ہے بھی تو بھی ان کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. خیر، اور بھارت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھارت دوسرے دیشوں کے ساتھ اچھے خوشحالی سے اپنے رشتے رکھ رہا ہے. آس پاس کے دوست اتنے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں جس پر بھارت کبھی بھی قبضہ کر کے اپنے قبضے میں لے سکتا تھا، ان کے ساتھ یدھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی سرنڈر ہو جاتے. لیکن بھارت کی ایسی منشا نہیں ہے، لیکن ان کو بس پروپیگنڈے چاہیے بھارت کا نام خراب کرنے کے لیے. لیکن ایسا ہوگا نہیں، جیسے پاکستان کے حالات ہیں وہ ایسے ہی بنے رہیں گے. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ نیوز ہے دوستو، نیوز بہت زبردست ہے، آپ انت تک جڑے رہیے ہمارے ساتھ. چلیے بھارت کے ہمسائے ممالک سے تعلقات. اور آپ کو میں بتا دوں کہ میں یہ جو ہم نے پہلا موضوع کیا ہے نا جس پر بات چیت کی ہے، اس کا میری نظر میں بھارت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، بھارت اس لیے ہم یہ موضوع جو ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے گارڈین کی رپورٹ بھی آئی اور ان کے وزیر داخلہ نے کہا جی اعتراف کر لیا. بظاہر تو پبلک کی اپیزمنٹ کے لیے انہوں نے کر لیا، لیکن یہ کل کو اعتراف گلے بھی پڑے گا. اچھا، کشمیر کا آرٹیکل 370 پاکستان اور انڈیا کے درمیانی ڈسپیوٹ ہے. اچھا، اس سے چاہے فرق نہ بھی پڑتا ہو کشمیر کے مسئلے پر کہ وہ وہیں رہے گا، پر نالا وہیں رہنا ہے، ان کو آخر حل کرنا پڑنا ہے. تو پاکستان کے ساتھ اس وجہ سے تعلقات خراب ہیں. جنگ ہو چکی ہے. آپ نے 1971 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا. اچھا، نیپال کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. سری لنکا کے ساتھ اندرا گاندھی نے جو ان کی سابقہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے جزیرہ دیا تھا سری لنکا کو، ایک وہ کہتے ہیں جی گفٹ کے طور پر دیا تھا. آج کی یہ حکومت اس وجہ سے تعلقات بگاڑے بیٹھی ہے کہ جی وہ اندرا گاندھی کو نہیں دینا چاہیے تھا. بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، کبھی وہاں جلسے جلوس ہو رہے ہیں. چین نے اروناچل پردیش کے کچھ علاقوں کا جو ہے وہ چینی نام رکھ دیے ہیں ان کی. وہاں جا کر انہوں نے کوئی ٹنل کا افتتاح کیا. چین اس کو متنازع علاقہ کہتا ہے. وہاں آج بھی LAC ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے. تو وہاں بھی دوبارہ سے تعلقات خراب. مالدیوز نے کہا کہ ان کے جو ہیں فوجیں نکالو اپنی دفاع ہو جائے. نہیں، انہوں نے کہا سول صدر میں یا یونیفارم میں مجھے انڈیا کا کوئی فوجی یہاں پر نظر نہیں آنا چاہیے. معاملہ کیا ہے؟ یہ کوئی مسل پاور ہے کہ انڈیا کو بڑی طاقت بننا چاہتا ہے، اس وجہ سے سارے ہمسایوں سے تعلقات خراب کرنا ضروری ہے. ہمیں خراب کرنے کے لیے کدھر سے گھوم کے افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں. اچھا، یہ دیکھیے توصیف صاحب، آپ نے کہا 71 میں بھارت نے حملہ کیا. صرف حملہ نہیں کیا تھا، بھارت نے مداخلت کی تھی پہلے. جی، اور مداخلت جب کی جاتی ہے لوگوں کو ٹریننگ جو آپ وہ حملے والی بات جو ہے، حملہ تو چلے ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی اس کی ہوتی ہے. مداخلت جو کی ہے، چوری چھپے انہوں نے مداخلت کی، جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ دہشت گرد تیار کیا اور ان کو پاکستانی فوج کے خلاف اکسایا، پروپیگنڈا کیا. میں آج بھی کبھی مجھے 2007 میں بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا تو میں لوگوں کی محبت پاکستان کے ساتھ دیکھ کے بڑا خوش ہوا، اور مجھے حیرانی سے زیادہ خوشی ہوئی تھی. مجھے یقین تھا کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے یہاں پہ کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوئی، کسی کے ذہن میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں. وہاں بھی ایسے خیالات تھے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ تو ایک پروپیگنڈے کی لہر تھی
جس کی وجہ سے ہوا. چلے اس کے بعد الگ ملک کے طور پہ انہوں نے اپنی شناخت بنائی تو ہم نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اس چیز کو, لیکن یہ بھارت نے مداخلت کی تھی. اچھا, بھارت کا یہ مداخلت والا رویہ جو ہے وہ ہر ملک میں جاری ہے, اور یہ اس کی میں اصل میں اس کی ریزننگ میں جانا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ بھی وہ اس میں یہ ہے جی نریندر مودی جو ہیں وہ جی آل ٹائم مطلب کہ دیوتا کی شکل, علاقے کا بہت بڑا لیڈر انڈیا نے پیدا کر لیا, علاقے کا ٹھیکیدار, علاقے کا بدماش بننے کا چکر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بھارت علاقے کا معاملہ ہے جو میں آپ کو سوال کی طرف لانا چاہتا ہوں, علاقے کا معاملہ ہے یا ورلڈ پاور بننے کے لیے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے ہمسایوں سے ہی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کیسے ورلڈ پاور بنیں گے؟ نہیں دیکھیے, ورلڈ پاور وہ ابھی کئی اس کی وہ دلیل دیتے ہیں جی آبادی کے لحاظ سے بھارت سب سے بڑا ملک ہے, پر یہ دیکھیں کہ دنیا کا میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا کہ دنیا کا ہر 8واں بندہ جو ہے وہ بھارت کا ایک طرح سے تعداد کے اعتبار سے ووٹرز کا ہے. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, پر دنیا کا ہر 8واں بندہ انڈیا کا جو غریب ترین شخص ہے وہ بھی تو ہے نا. انڈیا میں غربت کی آج جو سطح ہے, یہ اپنی پبلک کو میسیجنگ کر رہے ہیں, پبلک کو دیکھیے وہ وہاں پہ طاقتور ہیں. دو انہوں نے کام کیے مذہب کی بنیاد پر. انٹلیکچوئل ڈیبیٹ پوری دنیا میں شروع ہو چکی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. مذہب کی بنیاد پر انہوں نے اپنے لوگوں کو اکسایا, ایک ایسا نیشنلزم پیدا کیا جو پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. آج وہ اس ریجن کے لیے خطرہ ہے, کل کو یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں اس وقت بھارت سے زیادہ جنونی مذہبی ریاست کوئی نہیں ہے. اور اتنی خطرناک, مطلب میں بھارت کو اور اسرائیل کو ایک ہی جگہ پہ گنتا ہوں. وہ بالکل میں دونوں کو ایک ہی جگہ پہ گنتا ہوں کہ اسرائیل بھی اسی طرح جنونی لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہے اس وقت اس کا اقتدار, فار رائٹ لوگ اور فار رائٹ کے, اور بھارت میں بھی یہی صورتحال ہے. اور بھارت میں جو لوگ ہیں وہ تو اس حد تک جنونی ہیں اور اس حد تک انہوں نے کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 71 کا جو پاکستان کو نقصان تھا یہ تو وہ اندرا گاندھی کا دور تھا اور کانگریس کی حکومت تھی. اس وقت اپروچ پہلے بھی آپ نے سری لنکا کو دیا گیا جزیرہ, نہیں سری لنکا کو جزیرہ دیا نہیں, کیا وہ ہسٹوریکلی دیکھیے انہوں نے کمپرومائز کیا اس وقت. جی بالکل, تو آپ واپس کیوں مانگ رہے ہیں؟ واپس یہ ایک ٹسل, اس ٹسل کے پیچھے کیا ہوتا ہے جب یہ جزیرہ وغیرہ مانگنے کی, یہ ایک تنازع شروع کرنے کی بگننگ ہوتی ہے. اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ سوچ کے پیچھے علاقائی تسلط ہے, سوچ کے پیچھے علاقائی تسلط ہے. آپ نے چین سے لے لینا, آپ نے تمام ہمسائے ممالک جو ہیں, ایک تو بھارت کے اندر یہ سوچ ہے کہ وہ بہت بڑا کنٹری ہے. اچھا, پاکستان کے ساتھ وہ یہ سلوک جب کبھی کرنا چاہا انہوں نے تو انہیں منہ کی کھانا پڑی. طاقتور ہونے کا تاثر دیا, بالکل طاقتور ہونے کا تاثر ہی. دیکھیں نا تاثر یہ ہے کہ دیکھیں وزیر دفاع کو ابھی پچھلے دنوں کیا کہنا پڑا, خواجہ آصف نے اسی لیے کہا نا کہ تب تو ہم نے تمہیں طیارہ بھی واپس کر دیا تھا اور تمہیں ابھی لندن بھی واپس کر دیا تھا, لیکن دوبارہ اگر کوئی ایسی حرکت کی, میسج دینا پڑا نا بھارت کو وہ راجناتھ کے بیان کے جواب میں. تو پھر یہ ایک علاقائی تسلط کی بات ہوتی ہے, اس میں مذہبی جنونیت اور پرانا کہیں ایک خواب ہے, مہابھارت کا ایک خواب ہے. وہ خواب جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں کہ ایک اقتدار ہوگا, اس اقتدار کی سرحدیں کہاں تک وسیع ہوں گی اور یہ ایشیا ہوگا اور یہ سارے کا سارا. جدھر ان کو کہیں گے آپ, جدھر آپ ان کو کہیں گے وہ کہیں گے یہاں تک بھارت کی سرحدیں ہوتی تھی. میں اب آپ کو ایک لطیفے کی بات, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا, میں نا وہ اس کو فالو کر رہا تھا, بلکہ ہم وہ سٹوری کر بھی چکے ہیں. جی کہ وہ وزیر اعظم مودی نے وہاں اروناچل پردیش میں جا کے ایک ٹنل کا افتتاح کیا. تو ظاہر ہے چین جو ہے اسے متنازع علاقہ کہتا ہے, وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, وہ اس پر کلیم کرتا ہے اس ریاست پر. تو انہوں نے وہ 30 جو ہے نا, کوئی 11 پہاڑ ہیں, کوئی 4 دریا ہیں, سب کے نام بدل کے چینی نام رکھ دیے کہ یہ ہمارا کیونکہ حصہ ہے تو ہم چینی نام رکھیں گے. تو ان کے جو چندرا شیکھر ہیں, میرے خیال نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, تو انہوں نے جو کہا کہ جی آپ اسے ہنومان گڑھ کہہ دیں گے تو کیا یہ ہنومان گڑھ ہو جائے گا, یہ نام رکھ رہے ہیں. لیکن جو باڈی لینگویج تھی نا وہ بڑی ہاری ہوئی تھی. تو میں مسکرا رہا تھا, میں نے کہا یہ اصول کشمیر اور حیدرآباد دکن کے لیے بھی تو تھا نا, ٹھیک ہے, تو ادھر کیوں ان کی پھر باڈی لینگویج جو ہے وہ گر جاتی ہے, وہ ہار جاتی ہے, باقیوں کو چھوٹے ممالک کو مسل دکھاتے ہیں. نہیں دیکھیے نا, بھارت کی نیچر میں جو چیزیں شامل ہیں, ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک تو مذہبی انتہا پسندی جو ہے نا, یہ جیسے جیسے وہ اسی سے سیٹسفائی ہوتی ہے. انہوں نے ملک کے اندر صرف دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے سیاسی مخالفین کو کس طرح انہوں نے زج کیا. اور یہ بیسیکلی ایک طویل عرصے کا اقتدار, ایک طویل عرصے کا انتہا پسند اقتدار جو ہے, رام راج کا جو خواب وہ دیکھتے ہیں, یہ اسے قائم کرنے کی ایک خواہش ہے جس کا اظہار ہوتا ہے بھارت کے اندر.
اور ان کا یہ خیال ہے جو اس وقت موجودہ جو اس وقت ان کی حکمران طبقہ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اس معاملے پہ اس طرح سے چلتے رہیں گے تو وہ بھارت کو اب ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ بھارت کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کی یہ سوچ ہے کہ بھارت اچھا اس سے کچھ لوگ وہاں بھارت میں جو ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا مقصد دیکھیں نا نہ تو آج تک وہ بھوٹان کو خوفزدہ انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ عالمی قوتیں موجود ہیں, چین جیسا طاقتور ملک موجود ہے, پاکستان جیسا سینسٹیو ملک موجود ہے. آپ نے 71 میں ہمیں نقصان پہنچا لیا لیکن آپ کو ماننا پڑا, مالدیپ والوں کا آرڈر ماننا پڑا, آپ کو اپنے فوجی وہاں سے نکالنے پڑے, آپ کو سری لنکا چھوڑنا پڑا. آپ کو میں ایڈ کر دوں 1962 کی جنگ میں انڈیا کے فوجیوں نے جا کے برما میں پناہ لی تھی اور وہاں سرنڈر کیا تھا چائنا کو. یہ بھی بالکل یہ بھی ہو چکا. سو یہ کنٹریز جو ہیں دیکھیے نا ان کنٹریز نے بھی اپنی خود مختاری. اب بھارت کا پروپیگنڈا کیا ہے؟ بھارت کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ جناب چائنا یہاں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور ہمارے خلاف یہ تحریکیں. بھی آپ اچھے ہمسائے اگر ہو تو اس کی اچھی ہمسائیگی میں کوئی ملک آپ کے ساتھ تعلقات کیوں بگاڑے گا؟ آپ ریزالو کر لیں, آپ ریزالو کر لیں. بنگلہ دیش ابھی تو پچھلے دنوں ہم نے بات کی کہ وہ بنگلہ دیش میں معاشی ان کا بائیکاٹ کرنے کی بات چل رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں ان ملکوں میں کم از کم بنگلہ دیش اور ایک آدھ ملک اور وہ ہے جہاں پہ وہ جو دیکھا دوستو ڈیبیٹ میں یہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ہار مان گیا تھا, بھارت نے سرنڈر کر دیا تھا. وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ 90,000 سینک کسی نے سرنڈر کیے تھے. جب بھارت سے پاکستان الگ ہوا تھا تو بھارت نے کتنے پیسے دیے تھے, تب ان کو کھانا نصیب ہوا تھا. لیکن یہ ان چیزوں کو بھول کر یہ صرف اپنے ہی راگ الاپتے ہیں کہ ہم الگ دیش ہیں. حالانکہ انہوں نے الگ تو ہونے کے لیے 1938 سے ہی پتہ نہیں 37 سے انہوں نے شروع کر دیا تھا لیکن یہ ان کی کامیابی 1947 میں ہوئی. حالانکہ ان کا مجھے تو نہیں لگتا آزادی میں کوئی یاترا ہوگا کیونکہ یہ تو شروع سے اپنا الگ دیش جا رہے تھے. لیکن یہ بھارت کے خلاف ہمیشہ سے الگ ہی اور غلط پروپیگنڈا یوز کرتے آ رہے ہیں اور بھارت کو یہ غلط دیش یوز کرنے اور کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے دیش کے جو دہشت گرد ہیں وہ ان کے بھارت کے بنائے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان نے جو یہ جتنے سانپوں کو جنم دیا وہ پاکستان کو ہی ڈس رہے ہیں اور پاکستان ان سے کبھی مجھے تو نہیں لگتا کہ باہر نکل پائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کر کے بتائیے دوستوں. اور نیوز بھی کیسی لگی آپ ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. جلدی حاضر ہوتے ہیں دوستوں ایک نئی نیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت, وندے ماترم.